بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلام اخلاق و آداب، تہذیب و تمدن کی تعلیم دیتا ہے۔ اس نے چھوٹوں کو بڑوں، بڑوں کو چھوٹوں، بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی کے ساتھ پیش آنے کے آداب سکھائے ہیں اور ہر ایک کو اس کے حسب مرتبہ خطاب و ندا کرنے کے اصول دیے ہیں۔ چنانچہ آج کی ویڈیو کا موضوع یہ ہے کہ بیوی کے لیے اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا کیسا ہے، اور اسی طرح شوہر کا اپنی بیوی کا نام لے کر پکارنا جائز ہے یا نہیں۔ کیا شوہر اپنی بیوی کا نام کسی غیر مرد کے سامنے پکار سکتا ہے؟ ناظرین گرامی، اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے بہترین نمونہ بنایا ہے، جن کی زندگی سے ہمیں ہر معاملے میں رہنمائی ملتی ہے۔ اسلام نے عورتوں کے کچھ حقوق و فرائض تعین کیے ہیں، جن کی وجہ سے عورتوں کو معاشرے میں تحفظ اور مقام ملا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عائشہ کے رشتہ ازواج کے بارے میں بات کریں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس نام سے انہیں بلاتے تھے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنی شریک حیات کو کس نام سے پکارا جائے، یعنی کہ اس کے نام کے علاوہ کسی اور نام سے پکارنا جائز ہے یا نہیں، اور اگر جائز ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کو کس نام سے پکارتے تھے۔ ناظرین گرامی، بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ عورت اگر شوہر کا نام لے لے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، بلکہ یہ بات لوگوں سے اس لیے گڑھ رکھی ہے کہ بیوی اس بات سے ڈر کر ہی شوہر کا نام نہ لے اور دب کر رہے۔ بخاری کی حدیث نمبر 1832 میں اس طرح روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان اور حضرت ابو دردہ کی آپس میں اخوت قائم کی اور انہیں آپس میں بائی بائی بنا دیا۔ تو ایک بار حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملنے آئے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو پرانا گندا اور کام کاج والے لباس میں دیکھا تو کہنے لگا، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ وہ کہنے لگی، آپ کے بھائی ابو دردہ کو دنیا کی حاجت اور ضرورت ہی نہیں، اور نہ ہی میری۔ اتنی دیر میں ابو دردہ بھی آ گئے اور ان کے لیے کھانا رکھا تو ابو سلمان کہنے لگے، بھائی کھاؤ۔ سلمان کہنے لگے، تم کھاؤ گے تو میں بھی کھاؤں گا۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ابو دردہ نے کھایا، اور جب رات ہوئی تو ابو دردہ قیام کرنے لگے۔ سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سو جاؤ، تو وہ سو گئے۔ تھوڑی دیر بعد پھر اٹھے اور قیام کرنے لگے تو سلمان نے کہا، بھائی سو جاؤ۔ جب رات کا آخری پہر ہوا تو سلمان کہنے لگے، اب اٹھو اور قیام کر لو۔ تو پھر دونوں نے نماز پڑھی، اور بعد میں سلمان کہنے لگے، بلا شبہ تیرے رب کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری جان کا بھی تجھ پر حق ہے، اور تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے، تو ہر حقدار کو اس کا حق ادا کیا کرو۔ ابو دردہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور سب کچھ آپ سے ذکر کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، سلمان نے سچ کہا ہے، تیری بیوی کا بھی تجھ پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1832 میں دیکھا جائے تو کسی بھی حدیث یا تفسیر میں ایسی کوئی مستند روایت نہیں کہ بیوی اپنے شوہر کا اور شوہر اپنی بیوی کا نام نہیں لے سکتا۔ عورت کو اپنے شوہر کا نام لے کر پکارنا تو جائز ہے، لیکن خلاف ادب ہے۔ جیسے بیٹے کا اپنے والد کو نام لے کر پکارنا، یہ خلاف ادب ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو منع کے ابو، سلمان کے ابو وغیرہ کہہ کر پکارے، اور اگر ابھی اولاد پیدا نہیں ہوئی تو فلاں کے چچا، فلاں کے ماموں کہہ کر بھی پکار سکتی ہے۔ اسی طرح شوہر بھی اپنی بیوی کو سلمان کی امی وغیرہ کہہ کر پکارے تو زیادہ مناسب ہے۔ الغرض جو انداز زیادہ مہذب ہو وہ اختیار کیا جائے، یعنی بیوی اپنے شوہر کو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے جو بھی پکارے گی وہ مناسب ہوگا۔ صدر شرع میں یہاں تک لکھا ہے کہ عورت کے لیے یہ مکروہ ہے کہ وہ شوہر کو نام لے کر پکارے، لیکن اس بات کا تعلق بھی 100% آپ کی تہذیب سے ہے، یعنی یہ بات اس پر منحصر کرتی ہے کہ آپ کون سے علاقے میں رہتے ہیں اور وہاں پر لوگوں کا کیا رواج ہے۔ اگر آپ کے ارد گرد لوگ ایسے ہیں
کہ جو بیوی کے شوہر کا نام لینے کو برا سمجھتے ہیں تو پھر آپ بھی پابند ہیں، کیونکہ اگر ایسے علاقے میں آپ اس کے خلاف کریں گے تو آپ بے ادب کہلائیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ بیوی اپنے خامند کو نام لے کر نہ پکارے، اگرچہ نام لے کر پکارنا جائز ہے۔ بیوی کو چاہیے کہ خامند کو پیار سے بلائے، اسی طرح بدلے میں خامند بھی اپنی بیوی کو پیار سے پکارے۔ اس طرح دونوں کے مابین محبت بڑھے گی اور ان کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اور شوہر بھی اپنی بیوی کا، کیونکہ شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں۔ رہا مسئلہ شوہر یا بیوی کا لوگوں میں نام لینا، تو گزارش یہ ہے کہ اس کے متعلق معاشرے میں لوگوں کی عادت اور عرف کو دیکھا جائے گا۔ بعض معاشروں میں تو اسے ناپسند کیا جاتا ہے، بلکہ بعض لوگ تو اسے قلت غیرت میں شمار کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، اپنی بیوی کو پیار سے پکارنا بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی پیار سے حمیرہ کے نام سے بھی بلاتے تھے، جس کے لفظی معنی ایک چھوٹا سرخی مائل رنگ ہے۔ لیکن علماء کا کہنا ہے کہ اتنا گورا رنگ جو سورج کی شعاؤں کی وجہ سے سرخی مائل ہو جائے، یعنی اس کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں حمیرہ کے نام سے بلایا کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ٹائپ ضرور کیجیے گا۔ شکریہ۔